آئی پی ایل کا کتنا رول ہے اس میں؟ دیکھیں آئی پی ایل کا کاشف یہ ایلیفنٹ ان دا روم والی بات ہے, کوئی اس کو ایڈریس کرتا نہیں. آئی پی ایل انڈین پریمیئر لیگ بالکل, تو اس لیے کہ سارے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں, ہائی پروفائل ٹورنامنٹ ہے, پیسے ہیں, پھر اس کے بعد جو ایڈ آنز بہت ملتے ہیں, تو یہ اور پھر پاورفل وہ ایک ان کی بنی ہوئی ہے ساکھ آئی سی سی کے اوپر فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو, اور کرکٹ کی ٹیم بھی ان کی بڑی ہوئی ہے, تو اس لیے دباؤ میں ہے. باقی انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ کہتے نہیں ہیں, مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آئی پی ایل کھیلیں گے یا پاکستان آئیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ان کا جواب ہوگا. لیکن آپ کو یہ انفارمیشن ملی ہے کہ مجھے پی سی بی سے کسی نے کہا تھا کہ یہ جو ای سی بی کی ایکسپلینیشن ہے کہ پلیئر تھک گئے, ہم نے بات کی ہے کہ پلیئر سے کوئی رابطہ نہیں کیا نہیں ہوا, نہیں یہ مجھے بتایا تھا اسکائی والے جو بات کر رہا تھا مجھ سے, اس نے مجھے پرائیویٹلی بات میں یہ بتایا تھا کہ کسی پلیئر سے بات نہیں. انہوں نے 3 پلیئر سے پوچھا, تینوں پلیئرز نے کہا کہ ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی, اور رابطہ کوئی نہیں کیا. جن ڈیٹس میں ہمارا تھا ان ڈیٹ میں, اور آئی پی ایل نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں سے ناک آؤٹ کھیلے بغیر گئے تو آپ کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا جائے گا. یہ بھی بات آپ نے سنی؟ یہ میں نے نہیں سنی, بٹ آئی گیس پریشر ہے, اس لیے کہ دیکھیں نا ان کو اپنے کانٹریکٹس بچانے ہیں, ان کو ایک طرح سے پی آر ایکٹیویٹی, آپ دیکھیں نا کتنے ہنس کے آج وہ کھیلتے ہیں جب وہ انڈیا سے کھیل رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ جو ایک آسٹریلین جو گرٹ اور ایک جو آسٹریلین ایگریشن ہے نا وہ ختم کر دیا ہے آئی پی ایل میں جا کے, کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ مکھن کہاں لگانا ہے, کس طرح سے سروائیو کرنا ہے, اور سروائیو میں جو ہے وہ اسمائل رکھیں گے, تو اپنا ڈی این اے انہوں نے کر دیا پیسے کی خاطر, میں تو یہ کہوں گا. اور یہ پرائم منسٹر نے اس پہ کوئی بات کی؟ کیونکہ میں کرکٹ پہ تو آؤں گا بعد میں, لیکن کیا اس ایشو لارجر ایشو پہ بات ہوئی نیوزی لینڈ اور اس کے جانے کی؟ دیکھیں انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ زیادتی کی انہوں نے, نہ کہ وی آر ویری ڈس اپوائنٹڈ, بٹ ان کی چوائس ہے, سو ہمیں کوئی ایکسپلینیشن اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. سو ہی از ویری کلیئر کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے اور کون لاس میں ہے ان اے وے. دوسرا جب وہ ٹیم سے بات کی ہے تو زیادہ تر تھا کہ آپ کی سوچ, کیسے آپ نے لڑنا ہے, بڑے میچ کیسے کھیلنا ہے, کلیئرٹی دی تھی, گریٹ لیڈرشپ لیکچر تھا ایک, اور پھر وہی بات تھی کہ انڈیا کو ہرانے کے لیے کیا کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے میدان میں اترنا ہے, کیونکہ اگر آپ کی ڈیفینسو سوچ ہوتی ہے کہ کہیں آپ ہار نہ جائیں تو پھر ٹیم بھی ویسے سلیکٹ کرتے ہیں, اور جب آپ کو چانسز ملتے ہیں تو تب بھی آپ نروسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. سو اگر آپ کی جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہے کہ جیتنا ہے تو ٹیم بھی ویسے کھلاتے ہیں, اور پھر جب موقع آتے ہیں تو پھر کیشن بھی آپ بہتر کرتے ہیں. کیمرہ بند ہے, پیسے کس پہ لگائیں, انڈیا پہ, پاکستان پہ؟ اس میں پاکستان پہ 100%. دیکھیں ان کا میں آپ کو بتاؤں, ہمیں تھرو آؤٹ, میں جتنی کرکٹ کھیلا ہوں پاکستان سے, اور ہماری ٹیم سے ڈرتے تھے 2 وجہ سے. ایک تو لیڈرشپ بہت اعلیٰ تھی, دوسری انپریڈکٹیبلٹی تھی, اور آن دا ڈے کچھ بھی ہم کر جاتے. انڈیا کے خلاف تو ہم پریڈکٹیبل تھے, پریڈکٹیبلی گڈ. مگر میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہم 22 یا 23 میچ کھیلے ہیں عمران خان کی کپتانی میں, 21 شاید ہم میچ جیتے ہیں یا 19, کچھ ایسا ریکارڈ ہے. ہم ایئرپورٹ پہ جاتے تھے کاشف, ان کے جو عام پبلک تھی وہ ڈرنا آلموسٹ شروع ہو جاتی تھی کہ آپ پھر آگے ہمیں ہرانے کے لیے, اتنا خوف تھا ان کو. پھر وہ جب انڈیا سے 86 کے ٹور پہ شاید ہم 6 ون ڈیز کھیلے تھے, 5-1 جیتے ہم, اور آخری میچ جو تھا وہ ٹائی ہو گیا, پھر عبد القادر نے ہٹ مار دی تو وہ زیادہ وکٹیں ہم نے کھو دی, تو اس لیے وہ میچ ٹائی ہو گیا, جس پہ وہ کلاسک پہ آ رہے تھے. ہاں, تو عمران خان کا تھا نا کہ عبد القادر کو باؤ جی کہتے تھے کہ باؤ میں رات نو کمرے تکیا بنایا, اتنے میں باؤ لکھیا اور جا کے جو قصون مارے میں. وائٹ واش سے, that was a white wash. So what happens against India? دیکھا آپ کامنٹری باکس میں کامنٹری بھی کرتے رہے, کچھ ہو جاتا ہے. ایک چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہم نے آؤٹ آف آر اسکن کھیلا, اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ فخر کی ایک اننگز کائنڈ اس نے سب کچھ اکٹھا کر دیا, پیسز اکٹھے ہو گئے ایک دم. وہ بھی کاشف میں آپ کو بتاتا ہوں, جو پہلے چیمپئنز ٹرافی کی جو پہلا پول میچ میں مار پڑی نا, سو اس سے بے عزتی ہوئی. ہماری جو ٹیم ہے نا, یہ جو کرنٹ ٹیم ہے, یہ ایک آدھی غلطی کر کے 2 غلطیاں کر کے جاگتے ہیں. اور اس میں سے ایک فرنٹ جو ہے وہ یہ کہ ایک انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن یا جو بھی اس کو نام دیا جائے, وہ پہنچی نیوزی لینڈ کی ٹیم تک, اور حقائق یہ ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی. اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ کی ٹیم نہیں آ رہی انگلینڈ سے, انگلینڈ کی ٹیم. اچھا, اب اس میں جو ہے وہ یہ سی آئی اے یا MI6 یا یہ تمام جتنے بھی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, MI5 MI6 انٹرنل ایکسٹرنل, ان کے جتنے, یہ سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ جو ہے وہ 5 آئیز ہے.
اور ویسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ سی آئی اے اپنی معلومات اپنے تک رکھتی ہے، تو MI6 اپنے تک بہت کم ہی ہوتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا یہ میکینزم ایکٹیو ہوتا ہے. اور یہ میکینزم ایکٹیو ہوا، جیسے ایک اطلاع یہ ہے کہ یہ ایکٹیو ہوا. اور اچھا یہ جو بات ہے نا، دیکھیں یہ جیسے 5 آئیز کا مسئلہ ہے، یہ کس لیول پہ معاملہ جو ہے اس کو حل کرنا ہے. پہلے تو اس کی ایک مربوط پالیسی بننی چاہیے، جو کہ دیکھیں اگر تو یہاں پہ تھریٹ الرٹ تھا تو تھریٹ الرٹ ایسے ہی تو نہیں وہ چلے جائیں گے نا، کوئی وجہ ہے وہ آئے ہیں وہاں سے، تو کوئی اچھا تھریٹ الرٹ اگر ان کو غلط دیا گیا تو پھر غلط دیا گیا تو پھر واقعہ تو نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے یہاں پہ تو پاکستان میں تو سکون ہے. تو اس کی ایک پراپر میرے خیال سے تحقیقات ہونی چاہیے. یہ فواد چودھری صاحب نے جو ای میل کی بات کی نا، یہ بالکل ایک فیکٹر اس میں ہوگا، یقیناً ہوگا کہ ای میل جو ہے جنریٹ ہوئی اور یہ سارا. لیکن میں صرف یہ سوچ رہا ہوں یہ تو بڑا آسان سا کھیل ہو گیا نا. میں یہاں پہ ای میل اکاؤنٹ بنا لوں اور میں یہاں سے انڈیا 10-15 تھریٹس ڈال دوں اس ای میل اکاؤنٹ کے ذریعے، اور انڈیا والے کہتے رہیں گے یہ تو اسلام آباد سے ڈاکٹر شاہد نامی کسی آدمی نے بنایا تھا اکاؤنٹ، اور اس کے اوپر وہ کوئی وہاں سے ٹیم بھاگ جائے پوری. تو یہ تو کوئی یہ اس کے پیچھے پورا میکینزم ہے. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور پرائم منسٹر بات ہوئی ہے تو، اور اس کو میں نے کہا نا کہ اس کو دیکھنا، اور اس میں انٹیلیجنس کا ہمارے انٹیلیجنس کی کتنی انپٹ ہے اس پوری انفارمیشن میں. یعنی یہ جو رپورٹ جو حکومت بات کر رہی ہے، مطلب یہ کیا صرف ای میل کے اوپر ہوا، اور ای میل کیسے جنریٹ، اس ای میل پہ FIR بھی کٹ گئی ہے. مگر FIR تو اگر تو ای میل تو انڈیا سے ہوئی ہے، کسی اور ملک سے ہوئی ہے، تو وہ FIR کیسے کرے گی، اور انٹرپول کیا کرے گا اس میں.